الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں سجدہ میں جانے کے طریقے کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی کہ کس طرح سے انسان جب سجدے کے لیے جھکے تو تکبیر کہاں پر کہے اور کس طرح سے سجدے میں جائے۔ اس تعلق سے کل تفصیلی گفتگو ائمہ کے اختلاف کے ساتھ اور راجح قول کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ترتیب نہایت جامع اور بہترین انداز میں دی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اب سجدہ میں جانے کا طریقہ انہوں نے بتلایا، سجدہ میں کیا کرنا ہے ابھی یہ نہیں بتلا رہے ہیں، بلکہ سجدے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تاکہ آدمی سجدہ کرنے وقت اس فضیلت کو اپنی ذہن کے اندر رکھے اور سجدہ کرنے میں اس کو مزہ آئے، سجدہ کرنے میں جی لگے، سجدہ کرنے میں اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب سجدے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ بہت لمبی روایت ہے یہ، ہو سکتا ہے آج پورا یہ مکمل نہ ہو، لیکن جہاں تک ہم لوگ جا سکتے ہیں اس روایت کی تشریح کریں گے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان الناس قالوا، لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا یوم القیامہ۔ سوال سنیے گا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھ پائیں گے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، هل تمارون فی القمر لیلۃ البدر یا لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تم چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جب چاند کے اوپر کوئی بدلی نہ ہو؟ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تشبیہ چاند سے نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھو چاند سے مثال بیان کی، چاند سے مثال بیان نہیں کی بلکہ دیکھنے کی مثال بیان کی۔ جس طرح سے تم چاند کو دیکھتے ہو اس میں کوئی بدلی نہیں ہے، نہایت اطمینان سے چاند دیکھ سکتے ہو، وہ بھی 14ویں رات کی چاند، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ چاند اگر پہلے دن کا ہے تو جس کی نگاہ کمزور ہے وہ آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا، مشکل سے دیکھتا ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند مکمل چاند ہو تو ہر آدمی اس کو سہولت اور آسانی سے دیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ بادل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بادل نہ ہو اور 14ویں کا چاند ہو تو کیا تم اس کو دیکھنے میں کوئی دقت اور تکلیف محسوس کرو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں ہے اللہ کے رسول، لا یا رسول اللہ۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، فہل تمارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جبکہ سورج کے پاس کوئی بادل نہ ہو؟ اگر بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں بھی انسان کو کوئی دقت اور پریشانی نظر نہیں ہوتی ہے، سورج نظر آتا ہے۔ قالوا لا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادل نہیں ہے تو ہم لوگ سورج دیکھنے میں بھی کوئی دقت اور پریشانی ہم کو نہیں ہوتی ہے۔ قال فإنکم ترونہ کذالک، کہا قیامت کے دن تم لوگ رب العالمین کو اسی طرح دیکھو گے، دیکھنے میں کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اپنی رویت سے سرفراز، اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بھی اپنے دیدار سے سرفرازی کا حق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر دے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، فیقول، اور کہا جائے گا، من کان یعبد شیئا، جو آدمی دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد شیئا فلیتبع، وہ اس کے پیچھے لگ جائے، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ فمنہم من یتبع الشمس، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سورج کی عبادت کرتے ہوں گے، ومنہم من یتبع القمر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاند کی اتباع کرتے ہوں گے یا چاند کی پرستش کرتے ہوں گے، ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، گائے ہو، سمندر ہو، کچھ بھی ہو، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت باقی رہے گی، فِيهَا مُنَافِقُوهَا، اور اس امت کے جو منافقین ہیں وہ بھی اس امت میں باقی رہ جائیں گے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کو کہا جائے گا کہ پیچھے لگو، تو پیچھے لگ کر کے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے بولیے؟ جہنم میں نہیں، جن کی جو اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور اللہ رب العالمین کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے تھے وہ حسب جہنم، سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، انتم لہا واردون، سب کے سب کو وہاں اترنا پڑے گا۔ اور فجر کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت مشرکین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو مشرکوں نے ایک میٹنگ بیٹھایا آپس میں، اور اس میں کچھ لوگوں کو لیا اور لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب جہنم میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو کہا حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھی جہنم میں ڈال دے گا؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور وہاں پہ ہم نے وضاحت کی تھی کہ ایک آدمی جو اپنی عبادت سے خوش ہے، لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جیسے مزاروں کے اوپر بیٹھے ہوئے پیر اور اس طرح کے لوگ، عورتیں مرد جا کر کے اس کے ہاتھ میں پیسہ تھماتی ہیں اور وہاں پہ سجدہ کرتی ہیں اور وہ خوشی سے ان کو آشیرواد دے رہا ہوتا ہے، اپنے بڑپن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بنا کر کے رکھے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو معاشرے اور سماج میں ان کے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، فلاں آدمی اتنا پریشان آیا تھا، بابا نے اس کے اوپر کرم کر دیا، اس کو یہ ہو گیا، فلاں لاولد تھا، بابا کے پاس آ کر کے چراغی دے دیا، بابا نے پھونک کر کے دم کر دیا اس کو اولاد ہو گیا۔ اس طرح کے قصے گاؤں گھر میں بیان کر کے لوگوں کو بہلا پھسلا کر کے لایا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب طاغوت ہیں اور یہ اپنی عبادت سے راضی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو بھی اور جو ان کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی، دونوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، دونوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ امت اور اس امت کے ساتھ اس امت کے منافقین یہ باقی رہیں گے۔ کیوں باقی رہیں گے؟ دیکھیے، فَيَاتِيهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، پھر اللہ رب العالمین آئے گا اور کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، تو وہ یہ کہیں گے منافقین آپس میں کہ یہیں ٹھہرے رہو یہاں تک کہ یہاں ہمارے رب آ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، جب ہمارے رب یہاں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ فیاتی کا فیاتیہم اللہ، اللہ رب العالمین وہاں آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے انت ربنا، تم ہمارے رب ہو۔
یہ بات ہو جائے گی. اس کے بعد فَيَدْعُوهُمْ، ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے. منافق، مومنین سب ایک لائن میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو الگ نہیں کرے گا. کیوں الگ نہیں کرے گا؟ دنیا کے اندر یہ دھوکہ دیا کرتے تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے، کفر کو چھپاتے تھے، یہ ان کا دھوکہ تھا. ان کو قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین جس طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم مومنین کو ٹھگتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ٹھگے گا. اور کیسے ٹھگے گا دیکھیے، منافقین بھی کھڑے ہیں، مومنین بھی کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے حجاب کو ہٹائے گا. یوم یکشف عن ساق، سورہ نون کی آیت ہے کہ حجاب کو ہٹائے گا. فیدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، چلو سجدہ کرو. اب جتنے مومنین ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، جھک جائیں گے. باقی کون بچے گا؟ یہ منافق بیوقوف بن کے کھڑا رہے گا، جھکنا چاہے گا سجدے میں، لیکن اللہ رب العالمین اس کی پیٹھ کو جام کر دے گا، اسٹیل کا کر دے گا. اب جب بینڈ ہی نہیں ہوگا، پیٹھ جھکے گا ہی نہیں، تو یہ سجدہ کیسے کرے گا؟ کہ یہ ان کو ٹھگا جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ ٹھگنے کا کام کرتا تھا، بیوقوف لوگوں کو بنانے کا کام کرتا تھا، مومنین کو بیوقوف بناتا تھا، اسلام ظاہر کرتا تھا، دل میں کفر چھپائے ہوا ہوتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین میدان حشر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ، صراط جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، جس کو ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں. صراط کہتے ہیں بہت چوڑے راستے کو. کس کو کہتے ہیں؟ بہت چوڑا راستہ کو. عربی میں اس کا معنی یہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط کی جو صفت بیان کی، آپ نے کہا بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز. یہ جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہو، تو کوئی آدمی اس پہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے گا، کوئی بھی نہیں چل پائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر دنیا میں بال سے زیادہ باریک چیز کے اوپر آپ کو چلنے کے لیے کہا جائے، نیچے گڑھا کر کے اوپر رکھ کر کے، تو کوئی چل پائے گا؟ بال سے کیا، موٹی رسی بھی اگر دی جائے، کہا جائے اس کے اوپر چل کے پار ہو جاؤ، تو جن کو پریکٹس نہیں ہے وہ گر جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پھر کیسے چلیں گے؟ جواب اس کا کیا ہوگا؟ تو کہیے گا میاں یہ آخرت کی بات ہے، اور آخرت کی بات کو دنیا کی بات میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. ورنہ سورج اتنی دوری پر ہے، اس کے باوجود زمین کا حال یہ ہوتا ہے کہ پتھر پگھل جاتا ہے سورج کی گرمی سے. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا. انسان ہاتھ اٹھائے تو چھو لے، یہ دوری ہوگی، اور اس میں آدمی جلے گا نہیں، زمین پگھلے گی نہیں، یا زمین گرم تو ہوگی ضرور لیکن پگھلے گی نہیں. تو یہ آخرت کی باتیں ہیں. آخرت کی بات کو دنیا کی بات کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور ایک معنی ہم نے یہ بتایا کہ پل صراط کے معنی خوب چوڑا راستہ، اس کو پل صراط کہتے ہیں. تو یہ چوڑا ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مومن ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کو تیزی سے اس میں سے گزار دے گا. لیکن جو منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی. وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت اس پوری حدیث کی ہم آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.